السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حکایت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی موقع ہو، انسان کو اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے۔ اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر کہیں پر سچ یا جھوٹ بولنا پڑے تو مصلحت کو دیکھتے ہوئے بولنا چاہیے۔ ایسی گفتگو کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ وہ شخص شدت غم سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بادشاہ کو خوب گالیاں دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے جانے لگتا ہے تو اس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ کہتا جاتا ہے۔ بوقت ضرورت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی نوک بھی پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ کو اس شخص کی بولی سمجھ نہ آ سکی، اس لیے وہ نہ جان سکا کہ یہ شخص اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص مجھے کیا کہتا ہے۔ بادشاہ کے ایک نیک دل وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اس شخص پر ترس کھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ کے جس نیک دل وزیر نے اس شخص کے متعلق یہ کہا تھا، اس کے مخالف وزیر نے، جو کہ اس سے حسد کرتا تھا، موقع کی انتظار میں تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جھوٹ کہیں۔ وہ شخص بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا، جبکہ وزیر موصوف کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ سلامت کی تعریف کر رہا تھا۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے بدبخت، مجھے یہ جھوٹ تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا۔ اس نے جھوٹ بول کر کسی کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ نیک تھا، جبکہ تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی تھی۔ تیرے اندر حسد نظر آ رہا تھا، تیری نیت میں فتور ہے۔ داناؤں کا قول ہے، وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو رکھتا ہو اس سچ سے اچھا ہے جس کی بدولت فتنے شروع ہونے کا اندیشہ ہو۔ سامعین، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اگر ہمارے جھوٹ کا مقصد دنیاوی مقاصد ہے تو یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے، جبکہ اگر کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بولا جائے جس سے اس کی جان بچتی ہو یا اس کا کوئی نیک مقصد حل ہوتا ہو تو اس لیے بقدر ضرورت جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی، وہ بھی غیر موقع و محل کے ہو، جائز نہیں۔ اگر مخالف دانا ہے تو پھر ماں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کی بجائے عوام الناس کے مفاد کو ترجیح دیں۔ وہ اپنے مشیر اور وزیر ان لوگوں کو مقرر کریں جو دانا ہوں۔ وہ انہیں ایسا مشورہ دیں جس کی بدولت عوام الناس میں ذلیل اور رسوا ہونے کی بجائے مقبول ہوں۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس فانی دنیا کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں۔ ان سے قبل بھی کئی حکمران آئے، یہ دنیا ان کو نگل گئی، ٹھیک اسی طرح انہیں بھی نگل جائے گی۔ افریدون ایران کا بادشاہ تھا جس نے ضحاک کو شکست دے کر ایران دوران روم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے محل کے ایک محراب پر ایک شعر لکھا تھا جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے بھائی، دنیا کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، لہٰذا اس بے وفا دنیا سے دل نہ لگاؤ۔ دنیا کو بنانے والے اللہ سے دل لگاؤ۔ دنیا کی حکومت بھروسے کے قابل نہیں، کیونکہ اس نے کئی تجھ سے پیدا کیے اور پھر مار دیے۔ اگر دنیا سے جانے والا نیک ہے تو پھر اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ اس کی موت خاک پر ہو یا تخت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔